بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے. اس سے پہلے ہم نے 19 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں, 3 سیگمنٹس بھی مکمل کر لیے ہیں, جس میں ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کی تھی, جس میں ہم نے میٹریسز کی بات کی تھی اور ہم نے ڈیٹرمنٹس کی بات کی تھی. آج ہمارا نیا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے, سیگمنٹ نمبر 4, جس کے اندر ہم ویکٹر اسپیسز کی بات کریں گے. جب ویکٹر اسپیسز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس فزکس بھی آتی ہے, اس کے اندر ہمارے پاس میتھمیٹکس بھی آتا ہے اور مختلف اپلیکیشنز نظر آتی ہیں. آج کا جو لیکچر ہے 3 حصوں پہ مشتمل ہے. پہلے حصے میں میں آپ کو اس پورے سیگمنٹ کے بارے میں رفلی بتا دوں گا, پھر اس کے بعد سیکنڈ مطلب 1/3 جو آپ کے پاس ٹائم بچے گا اس کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ویکٹر اسپیسز کیا ہیں, اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں, اور اس کے بعد لاسٹ جو 1/3 ٹائم بچ جائے گا آپ کے پاس اس کے اندر ہم کیا کریں گے, کچھ ایگزامپلس کر لیں گے. تو جناب آج کیا کرنا ہے ہم نے, پہلے اس سیگمنٹ کے بارے میں بتانا ہے, پھر اس کے بعد ویکٹر اسپیسز کے بارے میں بتانا ہے, اور تیسرے پھر ہم نے ایگزامپلس کرنی ہے. تو آج کیا کریں, آپ کاپی پینسل سنبھال لیں کیونکہ کافی ساری ایگزامپلس ہم نے کرنی ہوں گی. آپ جتنی دیر میں کاپی پینسل سنبھالیں میں تھوڑا سا ریوائز کرتا ہوں. ریوائز یہ لینئر الجبرا نہیں لیکن ویکٹرز کے بارے میں, کیونکہ ہم نے ویکٹرز کافی عرصے سے ابھی پڑھا نہیں ہے یا پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے بھی آئے ہیں. تو ویکٹرز ہم نے فزکس میں بھی پڑھے ہیں اور ویکٹرز ہم نے میتھمیٹکس میں بھی پڑھے ہیں. جب ویکٹرز ہم فزکس میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ فزیکل کوانٹیٹیز کو آپ 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. کچھ کو ہم اسکیلر کہتے ہیں اور کچھ کو ہم ویکٹرز کہتے ہیں. اسکیلرز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر خالی میگنیچیوڈ ہے, مثال کے طور سے ٹائم ہے آپ کے پاس, ٹیمپریچر ہے, کوئی ڈسٹینس ہے, تو یہ آپ کے پاس اسکیلرز ہیں. اسی طرح سے ویکٹرز ہوتے ہیں جس کے پاس میگنیچیوڈ بھی ہوتا ہے اور ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. مثال کے طور سے ہمارے پاس فورس ہے, مثال کے طور سے ہمارے پاس ایکسیلریشن ہے, ویلوسٹی ہے. یہ ساری کی ساری ایگزامپلس ہیں کس کی, ویکٹرز کی. ٹھیک ہے نا. ویکٹرز کیا ہے, جس میں میگنیچیوڈ بھی ہے اور ڈائریکشن بھی ہے. آپ کے پاس نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن تھا نا, جب اسٹڈی کیا تھا, F = ma, یعنی کہ فورس = ماس انٹو ایکسلریشن. اور ہم نے کیا تھا, F کے اوپر ایک چھوٹا سا ایرو لگا دیا تھا, پھر m اور a کے اوپر بھی چھوٹا سا ایک ایرو لگا دیا تھا, جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جس ڈائریکشن میں آپ فورس لگاتے ہیں اسی ڈائریکشن میں باڈی موو کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف آپ فورس لگائیں گے تو باڈی بھی اس طرف موو کرے گی, اگر اس طرف فورس لگائیں گے تو باڈی بھی اس طرف موو کرے گی. یعنی جو ڈائریکشن فورس کی ہے وہی ڈائریکشن اس باڈی کی موشن کی ہے یا ایکسلریشن کی ہے یا اس کی موومنٹ کی ہے. تو یہ جناب ہمارے پاس F = m ہے. پھر وہاں پہ ہم نے ویکٹرز کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ ویکٹرز کب برابر ہوتے ہیں. جی ہاں, 2 ویکٹرز اس وقت برابر ہوتے ہیں جب ان کے میگنیچیوڈ برابر ہوں اور ان کی ڈائریکشن بھی سیم ہوں. پھر ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ 2 ویکٹرز کو ایڈیشن کیسے کرتے ہیں, کہ ایک ویکٹر اس طرف ہے, دوسرا ویکٹر بھی اس سائڈ پہ ہے, تو ہیڈ ٹیل رول سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو لا آف پیرالوگرام آف ایڈیشن بتایا تھا کہ اگر ایک ویکٹر یہاں پر ہے اور دوسرا ویکٹر اس طرف سے یوں جا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے, یہ اے ویکٹر ہے اور یہ بی ویکٹر ہے, تو ان کا ریزلٹنٹ جو ہوگا وہ ڈائگنل ہوگا. ٹھیک ہے نا, لیکن ٹیکن ان دی ادر ڈائریکشن. تو یہ اے پلس بی آپ کے پاس اس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے تھے. یہ ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو وہاں پر, لا آف پیرالوگرام آف ایڈیشن آف ویکٹرز. اسی طرح سے ویکٹرز کی اور بہت ساری پراپرٹیز بتائی تھی جس کے اندر ہم نے یونٹ ویکٹر لیے تھے, جس میں ہم نے ڈائریکشن کوسائنس وغیرہ لیے تھے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں جب میتھمیٹکس کے ویکٹرز پڑھ رہے تھے یا فزکس کے وہاں ویکٹر پڑھ رہے تھے. وہاں پہ بہت ساری ہم نے اپلیکیشنز بھی بتائی تھیں. یہ تو ویکٹر کا پہلا حصہ جو کہ ہم نے فزکس کے اندر پڑھا تھا, جس میں اپلائیڈ سائڈ پہ پڑھا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ویکٹر اسپیسز ہیں, کبھی کبھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ لینئر الجبرا کا پارٹ ہے یا ایبسٹریکٹ الجبرا کا پارٹ ہے. جی ہاں, لینئر الجبرا میں بھی یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ایبسٹریکٹ الجبرا کے اندر ہے. جب ایبسٹریکٹ الجبرا کی بات آتی ہے تو آپ نے FSC میں کچھ چیزیں اور پڑھی تھیں اپنے انٹرمیڈیٹ کے کورس کے اندر. وہ کیا چیزیں تھیں, یا اس سے پیچھے چلے جائیں کلاس 8-9 کے اندر جب ہم نے سیٹس کی باتیں کی تھی. سیٹ یاد ہے نا, کہ کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ ڈسٹنکٹ آبجیکٹس. پھر ہم نے اس کو طریقہ کار بتایا تھا کس طریقے سے سیٹ نوٹیشنز میں لکھتے ہیں, کس طریقے سے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. یہ چیزیں یاد ہیں, اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. جی ہم سیٹ کی بات کر رہے تھے, تو سیٹ کیا چیز ہے بیسیکلی, سیٹ از اے کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ ڈسٹنکٹ آبجیکٹس. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اٹس اے کلیکشن ہے, اٹس ویل ڈیفائنڈ اور ڈسٹنکٹ, یعنی کہ کلیکشن ہے. آپ نے ایلیمنٹس رکھنے ہیں, 1 رکھ لیں, 2 رکھ لیں یا نہ رکھیں. اس کے علاوہ ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے, یعنی کہ پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ آپریشن کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آف کلاس 8, اب اسٹوڈنٹس آف کلاس 8 بڑا ویگ سا ٹرم ہے. اسٹوڈنٹ آف کلاس 8 کہاں پہ, لاہور میں, اسلام آباد میں, جیکب آباد میں یا لنڈن میں, تو اس کو ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. جی سیٹ آف اسٹوڈنٹس آف کلاس 8 جو کہ پڑھ رہے ہیں کہاں پر,
جی راولپنڈی کے اندر کسی ایک اسکول کے اندر، تو جناب ہم ان بچوں پہ جو 40 ہیں، 50 ہیں، 60 ہیں، ان کے اوپر کچھ آپریشنس وغیرہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا ان کی ہم چیزوں کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو یہ ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے اور ڈسٹنکٹ ہونا چاہیے، الگ الگ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بچہ جو آپ کے یہاں فرسٹ آ رہا ہے اسی کو ایک جگہ بھی کھڑا کر دیں، دوسری جگہ بھی، تیسری جگہ بھی، تو وہ ہوگا ریپیٹڈ ایلیمنٹس ہو جائیں گے. یعنی اس کے اندر ویل ڈیفائنڈ اور ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے، یہ خیال رکھیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے کیا کیا، ہم نے ویکٹرز کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ فزیکل کوانٹیٹیز ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہم نے ویکٹرز میں بتایا کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ الجبرا کی برانچ ہو سکتی ہے. کیا چیز؟ جسے کہتے ہیں ہم ویکٹر اسپیسز. تو اب ہم ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ویکٹر اسپیسز کیا ہیں. اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتا رہے ہیں. پہلی چیز ہم نے بتائی سیٹ کی. اب سیٹ کے بعد آپ کے پاس آ جائے کہ ایک سیٹ دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک آپریشن، بائنری آپریشن دی ہوئی ہے. میں ایگزامپل کے لیے وہ بائنری آپریشن پلس لے لیتا ہوں. اب یہ سیٹ اے دیا ہوا ہے اور بائنری آپریشن آپ کے پاس پلس ہے. تو یہ سیٹ along with this binary operation will be called a group. کس وقت؟ جس وقت کہ یہ آپ کے پاس یہ 4 پراپرٹیز جو دی ہوئی ہیں یا 4 ایگزیمس جو دیے ہوئے ہیں یہ سیٹسفائی کریں. پہلی چیز یہ کہ کوئی سے بھی 2 ایلیمنٹس آپ لیں گے سیٹ کے اور ان دونوں کو اگر ایڈ کریں گے تو جو ریزلٹنٹ ایلیمنٹ آیا، یہ جو جواب آیا، وہ ایلیمنٹ بھی اس سیٹ کے اندر موجود ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں ہم کہ اگر فرض کر لیں اے اور بی کوئی سے بھی 2 ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس سیٹ اے کو بلانگ کرتے ہیں، تو اے پلس بی شوڈ آلسو بلانگ ٹو دس سیٹ اے. پہلی بات. دوسری بات ہم نے یہ بتائی کہ اس کے اندر آپ ایسوسیٹو پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں، یعنی ایسوسیٹو پراپرٹی بھی ہولڈ کرے گی. یعنی اے پلس بی پلس سی شوڈ بی اکول ٹو اے پلس بی پلس سی. یہ جو آپ کے پاس ہے ایسوسیٹو پراپرٹی کیا تھی، یاد ہے آپ کو؟ جس میں ہم کرتے تھے کہ اے پلس بی پلس سی شوڈ بی اکول ٹو اے پلس بی پلس سی. یعنی کہ یہ بریکٹ کی موومنٹ ہے اور یہی ایسوسیشن بتاتی ہے کہ اے پلس بی کی ایسوسیشن ود سی شوڈ بی اکول ٹو ایسوسیشن آف اے ود بی پلس سی. تو یعنی کہ اے پلس بی پلس سی شوڈ بی اکول ٹو اے پلس بی پلس سی. تو یہ ایسوسیٹو لا یا ایسوسیٹو پراپرٹی ہولڈ کرنی چاہیے اس سیٹ کے اندر. پہلی پراپرٹی ہم نے کیا بتائی کہ کلوجر پراپرٹی ہولڈ کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ ایسوسیٹو لا یا ایسوسیٹو پراپرٹی بھی ہولڈ کرنی چاہیے. تیسری جو پراپرٹی ہے یا تیسرا جو ایگزیم ہے گروپ کے اندر وہ کیا ہے، جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آئیڈینٹی ایگزسٹ کرنی چاہیے. یعنی کہ اب ایڈیشن کی آئیڈینٹی کیا ہے، 0 ہے. اے پلس 0 تو 0 اس سیٹ کے اندر موجود ہونا چاہیے. اگر اس سیٹ کے اندر 0 موجود نہیں ہے یعنی سیٹ اے کے اندر، تو ہم کہیں گے گروپ نہیں ہے. اگر 0 ہے اور یہ پراپرٹی ہولڈ کرتا ہے کہ اے پلس 0 از اکول ٹو 0 پلس اے از اکول ٹو اے، تو ہم کہیں گے کہ یہ سیٹ جو ہے جس کے اندر آئیڈینٹی ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ونس اگین آئی سے کہ ہمارے پاس جو 0 آئیڈینٹی ایلیمنٹ ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن اس سیٹ کے اندر موجود ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی سے بھی آپ ایلیمنٹ لیں، اے لیں، بی لیں، سی لیں، تو اس کا انورس بھی ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے کہ اے اگر آپ کے پاس ایلیمنٹ ہے تو مائنس اے بھی اس کے اندر ہونا چاہیے. اگر بی آپ کے پاس کوئی ایلیمنٹ ہے تو مائنس بی بھی ہونا چاہیے. اگر مائنس سی کوئی ایلیمنٹ ہے تو سی بھی ہونا چاہیے. یعنی یہ 4 کنڈیشنز اگر کوئی سیٹ سیٹسفائی کرتا ہے، ہولڈ کرتا ہے، تو اس سیٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ اس سیٹ کو ہم گروپ کہیں گے. ونس اگین اے سیٹ along with a binary operation say plus will be called a group if the closure property holds, if associative law holds, if the identity with respect to addition exists, and the every element has got its inverse. یہ چاروں پراپرٹی ہولڈ کریں، چاروں پراپرٹی سیٹسفائی کریں تو ہم اس سیٹ کو کیا کہیں گے؟ ہم سیٹ کو گروپ کہیں گے. ٹھیک ہے. نارملی اس گروپ کو جی سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جی with sign plus will be called a group. The set G along with the operation plus will be called a group. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی بھی گروپ کے اندر یا اس سیٹ کے اندر ایک ایڈیشنل پراپرٹی ہولڈ کرے، یعنی کہ اے پلس بی از اکول ٹو بی پلس اے، یعنی کموٹیٹو پراپرٹی یا کموٹیٹو لا بھی ہولڈ کرے، تو اس سیٹ کو ہم کہیں گے کموٹیٹو گروپ یا ابیلین گروپ ہم نے نام لیا تھا. تو یہ جناب چیزیں ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھیں. اب ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں کہ ہم پرانی میتھمیٹکس، جو پرانا میتھمیٹکس ہم نے کیا ہے، اس کے اندر سے ہم نے کیا چیزیں لی ہیں. اس کے اندر سے ہم نے ڈیفینیشن آف سیٹ لی ہے، اس کے اندر سے ہم نے بائنری آپریشن کی ڈیفینیشن لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک گروپ کی ڈیفینیشن لی ہے. کون سے گروپ کی؟ جو کہ ابیلین گروپ ہے. یہاں تک تو ہمیں پتا تھا، کلیئر تھا. اس کے ساتھ ساتھ فزکس کے ویکٹرز کی بھی ہم نے مدد حاصل کر لی ہے. ان چیزوں کو لیتے ہوئے اب ہم اپنے لیکچرز کو اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ویکٹر اسپیسز کے اوپر ہوگا. پہلی چیز یہ ہے ہم ڈیفائن کریں گے کہ واٹ از اے ویکٹر اسپیس. ان کی کیا پراپرٹی ہیں، کس طرح سے آگے چلتی ہیں، کس طرح سے یہ چیزیں ہولڈ کرتی ہیں. یہ ساری پراپرٹیز ہم آپ کو ابھی بتائیں گے.
اب آج کا جو لیکچر یہ ویکٹر اسپیس تو سیگمنٹ نمبر 4 ہے ہمارا ویکٹر اسپیس کا. اس کے بعد آج کا جو ٹاپک ہے ویکٹر اسپیسز اینڈ سب اسپیسز کی بات کریں گے. یعنی کہ جس طرح سیٹ ہے سب سیٹ ہوتا ہے, اس طرح سے ویکٹر اسپیسز کی بات کریں گے اور چھوٹے سب اسپیسز کی بات کریں گے. تو آج کا جو لیکچر ہے ڈیووٹ کیا جائے گا ان دو ٹاپکس پہ. پہلے ہم ویکٹر اسپیسز کو ڈیفائن کریں گے, اس کی کچھ ایگزامپلس کریں گے, پھر سب اسپیس کو ڈیفائن کریں گے, اس کی کچھ ایگزامپل کریں گے. اس وقت تک ٹائم مکمل ہو جائے گا اور ہم لیکچر کو مکمل کر لیں گے. پہلی ڈیفینیشن آتی ہے جس طریقے سے ہم سیٹ کے اندر ایس لیتے ہیں, جس طریقے سے ہم گروپ کے اندر جی لیتے ہیں, اسی طرح ویکٹر اسپیس میں جب سیٹ ہے اس کو ہم وی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ابھی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے اندر کچھ ایگزیمس ہیں. وہ ایگزیمس اگر سیٹسفائی کرے گا کوئی سیٹ تو اس کو ہم ویکٹر اسپیس کہیں گے. تو جناب اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں, پڑھ لیں. لیٹ وی بی این آربیٹری نان ایمپٹی سیٹ آف آبجیکٹس آن وچ ٹو آپریشنس آر ڈیفائنڈ ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن بائی اسکیلرس. تو ایک آپ کے پاس سیٹ دیا ہوا ہے وی, جس کے اوپر دو بائنری آپریشن دی ہوئی ہیں. بائنری آپریشن کیا سمپل ایڈیشن ہے اور سمپل اسکیلر ملٹیپلیکیشن. اسکیلر ملٹیپلیکیشن سے کیا مراد ہے, کوئی نمبر کوئی آپ کے پاس ایلیمنٹ دیا ہے سیٹ کا اے, تو ہم اس کو 7 سے ملٹیپلائی کریں گے 7a, تو یہ اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے. تو جناب ہمارے پاس کیا چیز ہے, ایک سیٹ دیا ہوا ہے, اور سیٹ کیا چیز ہے, کوئی بھی آربیٹری ہے لیکن نان ایمٹی ہے, زیرو کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں, نان ایمٹی سیٹ ہے, اور اس کے اندر دو آپریشن ڈیفائن کی ہوئی ہے. ایک آپریشن ہم کہتے ہیں پلس سمپل ایڈیشن, اور دوسری چیز یہ کہتے ہیں اسکیلر ملٹیپلیکیشن. اگر یہ دو پراپرٹیز یہ دو آپ کے پاس آپریشن دی ہوئی ہے تو ہم دیکھیں کہ یہ کیا آگے پراپرٹیز کون سی ہولڈ کرتی ہیں. If the following axioms are satisfied by all objects u, v, w in V and all scalars L and M, then we call V a vector space. تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کہا کہ ہمارے پاس یہ سیٹ دیا ہوا ہے, ہم اس کے کوئی سے ایلیمنٹ لے لیں u, v, w, x, y, z, اور کوئی سے اسکیلر لے لیں, اسکیلر کا مطلب نمبر ہے, l, m, n, k, l, m, n, کچھ بھی لے لیں, اور یہ جو ہمارے پاس ایگزیمس آنے والے ہیں, یہ آپ کے پاس جو کنڈیشنز آنے والی ہیں, اگر یہ سیٹسفائی کرتی ہیں تو ہم اس سیٹ کو کیا کہیں گے, ویکٹر اسپیس کہیں گے. یہ 10 پراپرٹیز ہیں, اور 10 پراپرٹیز 10 ایگزیمس جو ہیں آپ کو یاد کرنے چاہیے, یاد ہو جائیں گے جب اتنی ایگزامپلس آپ کریں گے. تو جناب ایگزیمس آف ویکٹر اسپیسز کیا ہیں. نمبر 1, آپ کے پاس کوئی بھی سیٹ دیا ہوا ہے, سیٹ وی سپوز کر لیں, اس کے ایلیمنٹ ہے یو, وی, ڈبلو, اور اس کے اندر اسکیلرس ہے ایل, ایم, این. اسکیلرس کوئی بھی نمبر ہو سکتے ہیں. تو پہلی پراپرٹی وہی ہے کہ اگر یو اینڈ وی بلانگس ٹو وی دین یو پلس وی آلسو بلانگ ٹو وی, یعنی کہ ان کا ایڈیشن جو ہے وہ وی کے اندر ہونا چاہیے. دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ یو پلس وی شوڈ بی اکول ٹو وی پلس یو, ٹھیک ہے نا, یعنی کموٹیٹو لا بھی ہولڈ کرنا چاہیے. کوئی سے بھی دو ایلیمنٹ لے لیں, پہلے یو کو وی کے اندر ایڈ کریں, وہ جواب آنا چاہیے وی کو یو کے اندر ایڈ کرنے سے. تو سیم تھنگ یہ آپ کے پاس سیکنڈ پراپرٹی ہے. پہلی چیز کلوجر پراپرٹی, سیکنڈ از دی کموٹیٹو پراپرٹی. دا تھرڈ ون از دی ایسوسیٹیو لا. دیٹ مینس کہ اگر یو, وی, ڈبلو آپ کے پاس کوئی سے 3 ایلیمنٹس ہیں اسی سیٹ وی کے, یو پلس وی پلس ڈبلو شوڈ بی اکول ٹو یو پلس وی پلس ڈبلو. تو یہ جو آپ کے پاس تھرڈ پراپرٹی ہے یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہے یا ایسوسیٹیو لا ہے. فورتھ ہے دیر شوڈ ایگزسٹ زیرو, یعنی زیرو بھی ہونا چاہیے اس کے اندر. کس طریقے سے کہ زیرو پلس یو شوڈ بی اکول ٹو یو پلس زیرو شوڈ بی اکول ٹو یو, یعنی کہ اس سیٹ کے اندر زیرو ضرور ایگزسٹ کرنا چاہیے. اینڈ ففتھ پراپرٹی دیر شوڈ ایگزسٹ اے ویکٹر مائنس یو. اگر آپ کے پاس کوئی ایلیمنٹ یو ہے تو مائنس یو بھی ایگزسٹ کرنا چاہیے, اگر وی ہے تو مائنس وی بھی ایگزسٹ کرنا چاہیے, اسی طرح سے ڈبلو ہے تو مائنس ڈبلو بھی ایگزسٹ کرنا چاہیے. تو یہ ففتھ پراپرٹی کیا ہے, ایگزسٹنس آف این انورس ایلیمنٹ. ٹھیک ہے جناب, تو یہ 5 پراپرٹیز سیٹسفائی ہونی چاہیے. یہ 5 پراپرٹیز کس کی تھی, جی ہاں آپ نے صحیح کہا, یہ 5 پراپرٹیز تھی ابیلین گروپ کی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. تو پہلی چیز یہاں سے پتہ چلی ان 5 پراپرٹیز سے کہ کسی بھی سیٹ کو ویکٹر اسپیس ہونے کے لیے کیا چیز چاہیے, سب سے پہلے گروپ ہونا چاہیے, اور کون سا گروپ, ابیلین گروپ ہونا چاہیے ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم اب اسکیلر پراپرٹیز کے اوپر, یعنی اسکیلر ملٹیپلیکیشن کے اوپر. کیا کریں گے, ہم کوئی سے بھی ایلیمنٹس لے لیں گے اس سیٹ کے, جو ہمارے پاس سیٹ وی دیا ہوا ہے, یو لے لیں گے, وی لے لیں گے, ڈبلو لے لیں گے, اور اس کو ہم اسکیلر ملٹیپلائی کر کے دیکھیں گے کیا پراپرٹیز ہیں. ہم نے 5 پراپرٹیز بتائی ہیں آپ کو ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن, اس کے بعد 5 پراپرٹیز بتائیں گے ود رسپیکٹ ٹو اسکیلر ملٹیپلیکیشن. دیکھتے ہیں کہ یہ 5 پراپرٹیز ہمارے پاس کیا ہیں. پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک اسکیلر ایل ہے اور یو جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے وی کا, تو ایل یو شوڈ آلسو بی ان وی. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کا ملٹیپل بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد نیکسٹ پراپرٹی کہ ایل انٹو یو پلس وی, کہ اگر آپ کے پاس دو ویکٹرس اس کے
सेट V के, तो इससे भी दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं u v, तो L इंटू यू प्लस वी शुड बी इक्वल टू एल यू प्लस एल वी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज M इंटू एन यू। M n क्या है आपके पास, स्केलर्स हैं, और u इज एन एलिमेंट ऑफ V। M इंटू एन यू शुड बी इक्वल टू एम एन यू, या बाहर बाद में लिखे इज इक्वल टू n इंटू एम यू। देन नेक्स्ट वन इज L प्लस एम यू शुड बी इक्वल टू एल यू प्लस एम यू। एंड लास्टली 10th के आपके पास एलिमेंट 1 यानी कि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी इसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। 1 इंटू यू शुड बी इक्वल टू यू इंटू 1 शुड बी इक्वल टू यू। तो हमने 10 एक्सियम्स आपको बताए। पहले 5 एक्सियम्स थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बाकी 5 एक्सियम थे विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये दोबारा से देख लें, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के एल यू शुड बी इन वी। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, एल इंटू यू प्लस वी शुड बी इक्वल टू एल यू प्लस एल वी। देन एम इंटू एन यू शुड बी इक्वल टू एम एन यू। Then m plus n u should be equal to mu plus nu, and lastly 1 into u should be equal to u into 1 should be equal to u। तो जनाब ये हमने देख लिया कि कोई भी सेट उस वक्त वेक्टर स्पेस बनेगा जब ये 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, यानी 10 कंडीशन मुकम्मल करने के बाद फिर आप किसी सेट को कहेंगे कि वेक्टर स्पेस है। तो ये वेक्टर स्पेस बनना इतना आसान नहीं है। कोई भी सेट आप देख रहे हैं, कोई भी एक आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, अगर ये 10 प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा तो वो क्या कराएगा, एक वेक्टर स्पेस कराएगा। जी जनाब, आपको डेफिनेशन पता चल गई वेक्टर स्पेस की। किसी भी एक सेट को ले लें, अगर वो 10 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है तो हम कहेंगे ये सेट जो है ये एक वेक्टर स्पेस है। लेकिन इसके साथ साथ 2 ऑपरेशंस बतानी है। पहली ऑपरेशन जो है एडिशन है, दूसरी जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, हम देखेंगे किसकी एग्जाम्पल लेंगे, एक सेट की एग्जाम्पल लेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्स रख के कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है। अगर ये 10 प्रॉपर्टीज जो हमने बताई हैं, पहले 5 प्रॉपर्टीज जो सिंपल एडिशन की थी और 5 प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो अगर सेटिस्फाई करेगा कोई भी सेट, तो उसको कह देंगे कि हम ये वेक्टर स्पेस है। ठीक बात है, यही हम चेक करेंगे, यही एग्जाम्पल सारी हैं। मिसाल के तौर से कौन सा सेट ले लें, सेट ऑफ नंबर्स देख लें, सेट ऑफ मैट्रिसेस देख लें, मैट्रिसेस 2 by 2 की देख लें। फिर आपके पास ये पॉइंट्स होते हैं ना, 2 डायमेंशन में देखें आपके पास पॉइंट्स है ए बी सी डी x1 x2, ये पॉइंट्स हैं, यानी कि ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या ये वेक्टर स्पेस होता है या नहीं होता है। तो इस तरह की हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, या किसी सी प्रॉपर्टीज वो जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस हम डिफाइन करेंगे। तो ये 4 5 7 एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वेक्टर स्पेस बनती है या नहीं। जी, सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टुपल्स Rn इज ए वेक्टर स्पेस अंडर द स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। n टुपल्स के मुराद क्या है कि अगर हम इसको 2 डायमेंशन में ले लें तो ये 2 डायमेंशन के जो वेक्टर्स ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि 3 4 जो पॉइंट्स लेते हैं आप 2 डायमेंशन में, किसी जगह पॉइंट ड्रॉ कर दिया 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। n टुपल्स का मतलब क्या है, ये n डायमेंशन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास x1 x2 x3 अप टू xn आता है। जिस तरह से हमारे पास 2 डायमेंशन में xy होता है, 3 डायमेंशन में xyz होता है, 4 डायमेंशन में xyzt होता है, इसी तरह से n डायमेंशन। तो ये कहते हैं कि नॉर्मल जो डेफिनेशन है ऑफ एडिशन की कि वेक्टर इसको किस तरह से ऐड करते हैं, यानी अगर आपके पास n टुपल्स दिए तो कैसे ऐड करते हैं, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर से अगर आपके पास 2 डायमेंशन के 2 ऑर्डर पेयर हैं, एक ए बी दिया हुआ है और एक सी डी दिया हुआ है, इनको जब आपने ऐड करना है तो कैसे करेंगे, हम करते हैं ए को हम सी में ऐड करते हैं और बी को डी में ऐड करते हैं, यानी कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करते जाते हैं ना। तो इस तरीके से हम एडिशन डिफाइन करते हैं। इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, मिसाल के तौर से अगर आपके पास ए बी कोई एक दिया हुआ है, उसको आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 7a 7b, यानी कि अगर वेक्टर ए बी यहां पर है 7ab उसके 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिफाइन करते हैं ना हम इसके अंदर। तो ये हमारे पास 2 डेफिनेशन दी हुई हैं और हमने ये प्रूव करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है। क्या करेंगे, पहले इस सेट को लेंगे, जरा गौर से सुन लें, इस सेट को लेंगे, ये डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरह से उनको मल्टीप्लाई करेंगे स्केलरली, यानी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। इसी तरीके से ए बी
is to be multiplied scalarly with k is equal to ka kb. ٹھیک ہوئی یہاں تک بات. یہ اگر ڈیفینیشن ڈیفائن کر دیں تو ہمارے پاس وہ 10 ایگزیمس ہولڈ کرنے چاہیے. کون سے؟ پہلی چیز کلوجر پراپرٹی، دوسری چیز کمیوٹیٹو پراپرٹی، تیسری چیز ایسوسیٹو پراپرٹی، چوتھی چیز ایگزسٹنس آف آئیڈینٹی، پانچویں پراپرٹی ایگزسٹنس آف انورس، اور اس کے بعد چھٹی پراپرٹی ایل یو شوڈ بی ان وی. پھر اس کے بعد کیا؟ ایل پلس ایم یو شوڈ بی اکول ٹو ایل یو پلس ایم یو، اور باقی کی تین پراپرٹی جو ہے جس کے اندر اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی پراپرٹی ہے وہ ہولڈ کرے گی. تو یہ جناب آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ ویکٹر اسپیسز آ جائے گا اگر یہ پراپرٹیز ہولڈ کرتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کتاب کے اندر یا میرے نوٹس کے اندر جس میں نے یہ پروو کیا ہوا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے یہ ویکٹر اسپیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. واٹ آئی ہیو سیڈ جسٹ ناؤ، the set of all ordered n tuples Rn is a vector space under the standard operation of addition and scalar multiplication. پہلے آپ 2 ڈائمینشن میں لے کے دیکھیں، اس کے بعد 3 ڈائمینشن میں لے کے دیکھیں، اس کے بعد پھر n ڈائمینشن کی بات کیجیے گا. یہی میں نے اس نوٹ میں بتایا ہے کہ 3 cases of Rn are the real number، کوئی سا بھی 1 2 3 4 5، R square the vectors in the plane یعنی 2 ڈائمینشن میں جس میں بات کی تھی آرڈر پیئرس کی، اینڈ آر کیوب دی ویکٹرس ان 3 ڈائمینشنل اسپیس. ٹھیک ہے، تو آپ ان تینوں کو لے کے دیکھیں گے اور آپ وہاں سے ویریفائی کر سکیں گے کہ یہ ویکٹر اسپیس ہوتے ہیں. یعنی کہ آر بھی ویکٹر اسپیس ہے، آر اسکوائر بھی ویکٹر اسپیس ہے، آر کیوب بھی، اینڈ سملرلی آر ٹو دی پاور این ود دیز آپریشنس ول بی اے ویکٹر اسپیس. جی ایگزامپل نمبر 2 ہے. ایگزامپل نمبر 2 کیا ہے ہمارے پاس؟ سیٹ وی آف آل 2x2 میٹریسز. اب ہمارے پاس سیکنڈ ایگزامپل کے اندر 2x2 کی میٹریسز دی ہوئی ہیں. ایک سیٹ دیا ہوا ہے بہت بڑا سا جس میں ہر طرح کی 2x2 میٹریسز دی ہوئی ہیں، ہر طرح کی. ہیونگ ریئل انٹریز، اب میں نے ہر طرح کی کہا تھا، صرف اس میں کہا ریئل انٹریز، کمپلیکس نمبر کی آپ بات نہ کریں، ریئل انٹریز اس کے اندر ہے. ود نارمل میٹرکس ایڈیشن، یعنی کہ جس طرح سے میٹرکس کو ایڈ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کہ ان کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو آپ ایڈ کر دیا کرتے ہیں. اینڈ اسکیلر ملٹیپلیکیشن، اور جس طریقے سے میٹرکس کو اسکیلرلی ملٹیپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ 7a اگر آپ کے پاس ہوگا تو ہر ایلیمنٹ کو آپ نے 7 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو ایگزامپل ہے آپ کے پاس، اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک سیٹ بنا لیں، کس کا؟ 2x2 میٹریسز کا. اس کے بعد کون سی پراپرٹیز ہیں؟ 2 پراپرٹیز آپ کو دی ہوئی ہیں، 2 آپریشن دی ہوئی ہیں کہ یعنی کہ ویکٹر ایڈیشن نارملی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اس کے بعد اسکیلر کا بھی میں نے آپ کو بتایا. تو آپ دیکھیں گے یہ 10 ایگزیمز جو ہیں وہ سیٹسفائی کریں گے اس کیس کے اندر بھی. ایڈیشن آپ دیکھ لیں کہ وہ سیٹ کے اندر موجود ہوگا. اسی طریقے سے آپ a پلس بی از اکول ٹو بی پلس ہے ان دی کیس آف میٹریسز. اس کے بعد کیا چیز ہے؟ تیسری پراپرٹیز آپ کے پاس وہ کون سی ہوتی ہے جس کے اندر ہم ایسوسیٹو لا چیک کرتے ہیں، وہ بھی اس میں ہولڈ کرے گی. چوتھی پراپرٹی کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک 0 ایلیمنٹ ہونا چاہیے. جی ہاں، 2x2 میٹرکس میں جو 0 ایلیمنٹ ہوگا 0 0 0 0 یعنی 0 میٹرکس آف آرڈر 2 وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اسی طرح سے انورس، اگر آپ کے پاس اے بی سی ڈی ایلیمنٹ ہے تو آپ کے پاس -a -b -c -d، جناب یہ 5 ایلیمنٹس یہاں پہ ہوں گے سیٹ کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی 5 ایگزیم سیٹسفائی کریں گے اس کے اندر. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیٹ ہے، سیٹ آف میٹریسز ود دیز آپریشنز از این ابیلین گروپ. ٹھیک بات ہے، آگے چلیں. اسی طریقے سے آپ باقی 5 پراپرٹیز جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ آپ کے پاس یہ جو سیٹ دیا ہوا ہے وی آف آل 2x2 میٹریسز ہیونگ ریئل انٹریز ود نارمل میٹرکس ایڈیشن اینڈ اسکیلر ملٹیپلیکیشن ول بی اے ویکٹر اسپیس. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر صرف میکینیکل چیزیں ہیں جو جلدی جلدی کیلکولیٹ کر لیں. ایگزامپل 3 ذرا سی ڈفرنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ لیٹ وی بی سیٹ آف آل ریئل ویلیوڈ فنکشنس. اب ہمارے پاس ایلیمنٹس کی بجائے کیا ہے؟ یہاں پہ ریئل ویلیوڈ فنکشنس ہے. فنکشنس کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ایکس ہو سکتا ہے، ایکس اسکوائر ہو سکتا ہے، کاس ایکس ہو سکتا ہے، سائن ایکس ہو سکتا ہے، ای ٹو دی پاور ایکس ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھیں کون سا فنکشن دیا ہوا ہے. لیٹ وی بی دا سیٹ آف آل ریئل ویلیوڈ فنکشنس ڈیفائنڈ آن دی انٹائر ریئل لائن. ٹھیک ہے نا، پوری ریئل لائن کے اوپر ڈیفائنڈ ہے. آپریشن کون سی بتائی ہوئی ہے کہ اف ایف جی، یہ 2 فنکشن ہیں، اف دے آر ان بی اینڈ اے ان آر، یعنی کوئی بھی ایک اے اسکیلر جو ہے وہ ایک ان آر ہے، دین ایف پلس جی ایکس از اکول ٹو ایف ایکس پلس جی ایکس. کیا کہا ہے؟ ایف پلس جی انٹو ایکس از اکول ٹو ایف ایکس پلس جی ایکس. یہ انٹو ایکس ہے، یہ آپریٹنگ اپون ایکس ہے.
یہ فنکشن ہے تو یہ آپریٹنگ اپون ایکس ہوگا. ایف پلس جی آپریٹنگ اپون ایکس از دا سیم تھنگ ایز ایف ایکس پلس جی ایکس. دا سیکنڈ ڈیفینیشن از اے از اینی اسکیلر, اے انٹو ایف ایکس از اکول ٹو اے multiplied with a fx. Once again, a fx is equal to a into fx. یہ ہمارے پاس جناب ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, یہ ہمارے پاس ایک سیٹ دیا ہوا ہے, یہ ہمارے پاس کچھ پراپرٹیز دی ہوئی ہیں. ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے V کیا یہ ویکٹر اسپیس ہے یا نہیں ہے. اب یہ میں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں, یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. دونوں ایگزامپلس آپ نے کر لی ہوں گی ابھی تک یا سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس کو دیکھیے, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اب آئے گی. First one is closure property. If f g belongs to V, then by definition f plus gx is equal to fx plus gx belongs to V. Therefore we say that V is closed under addition. Second property, that is commutative property. If f and g are in V, then for all x belonging to R, f plus gx is equal to fx plus gx. It is by definition. Now this thing is equal to gx plus fx by commutative property of fx and gx. This is the same thing as g plus f operating upon x. So we can say that f plus g is equal to g plus f. The third one is associative property. If f, g and h are in V, then for all x belonging to R, we have f plus g plus h operating upon x is equal to f plus gx plus hx. This is the same thing as equal to fx plus gx plus hx, or by definition of associative law it is equal to fx plus gx plus hx, and that is equal to fx plus g plus hx, and that is equal to f plus g plus h whole operating upon x. Therefore we say that f plus g plus h is equal to f plus g plus h. Therefore we can say that the associative law also hold. The fourth property, which is additive identity. The additive identity of V is the zero function defined by 0x is equal to 0 for all x belonging to R, because 0 plus fx is equal to 0 operating upon x plus fx. ठीक है, and that is equal to 0 plus f is equal to f. Similarly we can say that f plus 0 is equal to f. The fifth property is additive inverse. The additive inverse of a function f in V is minus 1 f is equal to minus f, which belongs to V, because f plus minus f operating upon x is equal to fx plus minus fx is equal to fx minus fx, which is equal to 0. Therefore we can say that f plus minus f is equal to 0. Similarly we can prove that minus f plus f is equal to 0. Now the axioms of scalar multiplication. If f is in V and a is in R, then by definition af operating upon x is equal to a fx. It belongs to V. Okay? Now the distributive law, if f and g are in V and a belongs to R, then a into f plus g x is equal to a f plus g operating upon x is equal to a into fx plus gx is equal to a fx plus a gx is equal to a f x plus a gx is equal to a f plus a gx. Therefore we can say that a into f plus g is equal to a f plus a g. Let's take the next property, property number 8.
let A be in R and F belongs to V, then A plus B into F operating upon X is equal to A plus B Fx is equal to A Fx plus B Fx is equal to AF operating upon X plus BF operating upon X is equal to AF plus BF operating upon X. Therefore, we can say that A plus B F is equal to AF plus BF. Property number 9, A into BF operating upon X is equal to A into BFX is equal to AB FX. یہ properties کی مدد سے ہم نے کیا ہے, which shows that A into BF is equal to AB into F. The last property, which is existence of identity with respect to multiplication, we know that 1 into Fx is equal to 1 into Fx, which is equal to Fx. Hence 1 into F is equal to F. Therefore V is a real vector space. اس ایگزامپل کے اندر ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے کوئی بھی ایک سیٹ لیا تھا V, which is a set of all real valued functions. اس کے اندر کچھ ڈیفینیشن تھی ہمارے پاس. وہ کیا ڈیفینیشن تھی کہ F plus G operating upon X is equal to Fx plus Gx. Similarly AF operating upon X is the same thing as A of Fx. ان ڈیفینیشنس کی مدد سے, ان پراپرٹیز کی مدد سے ہم نے وہ 10 ایکزیمس جو ویکٹر اسپیسز کے تھے وہ سیٹسفائی کر دیے اور پروو کر دیا کہ یہ جو سیٹ ہے اس ڈیفینیشن کی مدد سے جو اس ایگزامپل نمبر 3 کے اندر دیا ہوا ہے یہ ایک ویکٹر اسپیس ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ کلیئر ہے. 10 پراپرٹیز آپ نے لگانی ہے, 10 پراپرٹیز چیک کرنی ہے. اگر وہ اس مراحل سے گزر گیا, اس کسوٹی پہ پورا اتر گیا, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ویکٹر اسپیس ہے. یہ ایگزامپل نمبر 4 ہے جس میں سیٹ آف پالینومیلس ہیں. ٹھیک ہے, پالینومیلس کس کے اندر, ایک ویریبل کے اندر ہے آپ کے پاس ایکس کے اندر. پی ایکس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اے ناٹ پلس اے ون ایکس پلس اے ٹو ایکس اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ پلس اے این ایکس این. Similarly qx is another one is equal to b naught plus b1 x plus b2 x square plus so on so forth. اس کی ایڈیشن ہم نے ڈیفائن کی ہے پی ایکس پلس کیو ایکس کی, کہ کورسپونڈنگ کوفیشینٹس کو ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں. یہی ہے نا پالینومیلس کو ایسے کیسے ایڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 7 پلس 9x ایک ہے, اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس دیا ہوا ہے 9 پلس 11x ہے, تو ہم کیا کریں گے, کانسٹنٹ کو کانسٹنٹ میں ایڈ کر دیں گے اور کوفیشینٹ x کے آپس میں ایڈ کر دیں گے. اسی طریقے سے ہم پالینومیلس میں بھی ایڈ کرتے ہیں کہ ہم کانسٹنٹ ٹرم کو آپس میں ایڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو ایکس کے کوفیشینٹ ان کو ایڈ کرتے ہیں, ایکس اسکوائر کے کوفیشینٹ کو ایڈ کرتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ, لاسٹ میں ایکس ٹو دی پاور این کے کوفیشینٹس کو ایڈ کرتے ہیں. اگر یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن دی ہوئی ہو, اس کے ساتھ ساتھ اسکیلر ملٹیپلیکیشن جو ہم ایگزامپل ہم نے کنسیڈر کیا نا 7 پلس 9x, یہ اگر آپ پالینومیل پی ایکس فرض کر لیں اور 3 سے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو کیا کریں گے, ہر ٹرم کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے. ان ڈیفینیشنس کی مدد سے ہم کیا پروو کر سکتے ہیں, یہ سیٹ آف پالینومیلس یہ کیا ہوں گے, یہ ایک ویکٹر اسپیس کو ریپرزینٹ کریں گے, یعنی کہ دے کانسٹیٹیوٹ اے ویکٹر اسپیس. یہ ساری کی ساری 10 پراپرٹیز آپ چیک کر لیجیے گا, یہ سیٹسفائی کریں گی ان دی کیس آف دس ویری ایگزامپل. ٹھیک ہے, کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے, کر لیں گے. اس کے اندر سمپل سی کیلکولیشن کرنی ہے, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن باقی چیزیں وہی ہیں کہ 10 کے 10 ایگزیمس, پہلے 5 ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن, پھر اس کے بعد 5 ود رسپیکٹ ٹو اسکیلر ملٹیپلیکیشن, جس میں ڈسٹریبیوٹیو لا بھی ہولڈ کرتا ہے, جس کے اندر ایگزسٹنس آف ایڈیٹو آئیڈینٹی کی بات نہیں کرتے, ایگزسٹنس آف ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں. یہاں پر پہلے ہی ہم نے دیکھ لیا تھا, کہاں پر جب ابیلین گروپ کی بات کر رہے تھے تو وہاں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ آئیڈینٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن تو ہولڈ کرتی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں پر آئیڈینٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یہی کرنی چاہیے ویکٹر اسپیس کے اندر. یہ اسی کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے فردر کہ آپ کیسے ایڈ کریں گے اور کس طریقے سے اسکیلر ملٹیپلیکیشن کو ڈیفائن کریں گے, اینڈ یو کین پروو اٹ ویری ایزیلی کہ یہ ایک ویکٹر اسپیس کو ریپرزینٹ کرے گا. جناب ایگزامپل نمبر 5 دیکھ لیں. ایگزامپل نمبر 5 ہے لیٹ وی کنسسٹ آف اے سنگل آبجیکٹ 0. اس کے اندر سنگل آبجیکٹ 0 ہے, اینڈ 0 پلس 0 از اکول ٹو 0 اینڈ k انٹو 0 از اکول ٹو 0 فار آل اسکیلرس k. تو کیا یہ سیٹ ویکٹر اسپیس کو ریپرزینٹ کرے گا؟ جی ہاں, ضرور کرے گا. ساری کی ساری 10 پراپرٹیز آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں, ساری کی ساری 10 پراپرٹیز اپلائی ہو جائیں گی اس کے اندر, اور یہ ایک ویکٹر اسپیس ریپرزینٹ کرے گا. تھوڑی سی بات چیت کر لی جائے. بات چیت یہ ہے کہ جو بھی ہم نے ایک سیٹ آپ کو دیا ہے
جس کے اندر صرف ایک سنگلٹن ایک ایلیمنٹ دیا ہوا ہے 0، اور ہم نے کہا کہ یہ ایک ویکٹر اسپیس کو ریپرزینٹ کرے گا. آپ ساری پراپرٹیز کریں 10 کی 10 اس میں سیٹسفائی ہوں گی. ایڈیشن آپ 0 + 0 = 0، ایسوسیٹو لا ہولڈ کرے گا، کمیوٹیٹو لا ہولڈ کرے گا، اس کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایڈیٹو آئیڈینٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی کہ یہ جو 0 یہ والا سیٹ ہے یہ ایک ابیلین گروپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکیلر کی پراپرٹی k × 0 = 0، تو وہ سارے کے ساری 5 پراپرٹیز اور سیٹسفائی کریں گی، اور ہم کہیں گے کہ یہ جو سیٹ ہے یہ بھی ایک ویکٹر اسپیس ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے 0 ویکٹر اسپیس. یہ جو 0 ویکٹر اسپیس ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرے گی. اگلا جو لیکچر ہے زیادہ تر اسی کے بارے میں ہوگا، جس کو ہم فردر ایکسپلین کریں گے. تو یہ جناب ہمارے پاس ایک 0 ویکٹر اسپیس آ گئی. جی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کو میں نے نل اسپیس کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ ابھی نہیں کہا. نل اسپیس ابھی ہم ڈیفائن کریں گے، ابھی ہم 0 تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں. تو جناب یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ 0 ویکٹر اسپیس ہوگا. ایگزامپل نمبر 6 ہے ہمارے پاس. بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے. لیٹ وی بی اینی پلین تھرو دا اوریجن ان R3، یعنی 3 ڈائمینشن میں کوئی بھی ایک پلین ہے جو کہ اوریجن سے پاس کر رہا ہے. دی سیٹ آف پوائنٹس ان V، یعنی ایک پلین ہے جو کہ اوریجن سے گزر رہا ہے، سمپل سی ایک پلین. اس کے اندر سیٹ آف پوائنٹس ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں، ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے. دی سیٹ آف پوائنٹس ان V از اے ویکٹر اسپیس انڈر نارمل ایڈیشن اینڈ اسکیلر ملٹیپلیکیشن. تو یعنی کہ 3 ڈائمینشن کے اندر آپ کے پاس پوائنٹس دیے ہوئے ہیں. پلین ہے نا، پلین 3 ڈائمینشن کے اندر کوئی بھی، لیکن اوریجن سے گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کہ 0 0 0 تو اس کے اندر موجود ہوگا. اور آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ یہ ایک ویکٹر اسپیس ہے. وہی 10 ایکسیمز لیں اور اسٹارٹ کر دیں، شروع ہو جائیں. آپ کو ایک کلیئر کٹ دیا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ایڈیٹو آئیڈینٹی موجود ہے 0 0 0، اور آپ اس کو پروو کر لیں گے کہ یہ ایک ویکٹر اسپیس ہے. جی اس کو ایز این ایکسرسائز، ایز این ایگزامپل کر کے دیکھ لیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیں گے، کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ سا کیس ہے جس کے اندر سمپل سی ایڈیشن ہے، سمپل سی اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے. کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے. پرابلم کیوں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے پہلے ایگزامپلز سے ٹف کر لی ہیں. تو ہم نے یہ 5 ایگزامپلز جو کی ہیں یہ اسٹریٹ فارورڈ سی تھیں، جس کے اندر ہم نے ایگزامپل لی، سیٹ لیے، بائنری آپریشنز دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے وہ اسی سانچے کے اندر ڈالا اور چیک کر لیا کہ یہ ویکٹر اسپیسز ہیں یا نہیں ہیں. اور پچھلی جو ایگزامپل تھی سب کے اندر یہ ویکٹر اسپیسز آیا. یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ قسم کی ہم نے آپ کو ایگزامپلس بتائی ہیں، لیکن کسی بات یہ جو آپریشنز ہوتی ہیں سیدھی سادھی نہیں ہوتی ہیں. کسی اسٹیل ملز میں جائیں جو آپریشن ہو رہی ہوتی ہیں کتنی خطرناک ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کسی وقت ایک آپریشن تھیٹر جس کے اندر چیرا پھاڑی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جائیں تو آپریشن دیکھیں کتنا خطرناک ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے امپیکٹ کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کو کسی اور طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. اب جو میں ایگزامپل لے رہا ہوں یہ ایگزامپل نمبر 7 ہے. اس کے اندر آپریشن کچھ اس طرح سے ڈیفائن کی گئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی سے بھی 2 ایلیمنٹ لے لیں. یہ کس کے ہیں؟ یہ ایک سیٹ کے ہیں، سیٹ وی کے، U اینڈ V. U کیا چیز ہے؟ کوئی بھی ایک آرڈر پیئر ہے U1 U2. V کیا چیز ہے؟ یہ دوسرا آرڈر پیئر ہے V1 V2. اب U + V کو جو ہم نے ڈیفائن کیا وہ ایسے کیا کہ فرسٹ کمپوننٹ کو فرسٹ کمپوننٹ میں ایڈ کریں گے، سیکنڈ کمپوننٹ کو سیکنڈ کمپوننٹ میں، یعنی کہ U + V = U1 + V1 اینڈ U2 + V2. لیکن اسکیلر ملٹیپلیکیشن جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے وہ کیسے کیا ہے؟ KU = KU1 0، یعنی کہ فرسٹ کمپوننٹ میں تو آپ کو K سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، کریں گے، لیکن جو آپ کے پاس سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ 0 ہو جائے گا. یعنی اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ KU = KU1 تو ہے لیکن سیکنڈ کمپوننٹ کو یہ 0 کر دیتا ہے. یہ بہت ساری آپریشنز ابھی آپ کو پریکٹیکل ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان آپریشنز کو اگر آپ لیں اور آپ دیکھیں کہ کیا یہ جو سیٹ ہے، سیٹ آف دیز آرڈر پیئرس انڈر دیز 2 آپریشنز، کیا یہ ویکٹر اسپیس ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی آپ چیک کریں گے. پہلی پراپرٹی ہولڈ کر جائے گی، سیکنڈ کر جائے گی، تھرڈ بھی کر جائے گی. پہلی کون سی ہے؟ کلوجر پراپرٹی، یس. ایسوسیٹو پراپرٹی، یس. تھرڈ پراپرٹی کون سی ہے آپ کے پاس؟ کمیوٹیٹو، یس. چوتھی کون سی ہے؟ آئیڈینٹی، یس. اور پانچویں انورس، یس. اب آ جائیں اسکیلر ملٹیپلیکیشن کے اندر. تو پھر اس کے اندر یہ پراپرٹیز دیکھیں KU = KU1 0. کیا یہ پراپرٹیز سب میں ہولڈ کرتی ہے؟ یعنی کہ وہ جو ہم نے آپ کو 5 پراپرٹیز بتائی تھی. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے؟ 1 × U، یعنی لاسٹ پراپرٹی جو ایگزام نمبر 10 تھا ہمارے پاس. 1 × U کیا ہوگا یہاں پر؟ = 1 × U1 U2،
کیونکہ یو کیا چیز ہے آپ کے پاس, U1 U2 یہی ہے نا آپ کے پاس آرڈر پیئر. اس کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا 1 U1 0. سیکنڈ کمپونیٹ 0 ہو جائے گا, یہ آپ کے پاس آ جائے گا U1 0 وچ از ناٹ اکول ٹو U. تو دیکھیں ہم نے 9 پراپرٹی سے سیٹسفائی کر دی, لیکن ایگزام نمبر 10 یعنی 10ویں پراپرٹی سیٹسفائی نہیں ہوئی, صرف ایک پراپرٹی سیٹسفائی نہیں ہوئی, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ویکٹر اسپیس نہیں ہے. تو جناب یہ جو میرے پاس ایگزامپل تھی, اس آپریشن کے اندر یہ ویکٹر اسپیس نہیں ہے. سیٹ آف ایلیمنٹس, set of ordered pairs with this property does not form a vector space. آگے چلیں, ہمارے پاس نئی ڈیفینیشن ہے. یہ ڈیفینیشن کس چیز کی ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے. A subset W of a vector space V is called a subspace. تو جناب یہ پہلے ہم نے ویکٹر اسپیس کی بات کی تھی, اب ہمارے پاس لاسٹ کمپونیٹ آ گیا جس میں ہم سب اسپیس کی بات کر رہے ہیں. پہلے ویکٹر اسپیس کو ڈیفائن کرنے کے بعد اس کا ایک سب سیٹ لیتے ہیں. اے سب سیٹ W آف اے ویکٹر اسپیس V از کالڈ اے سب اسپیس آف V if W itself is a vector space under the addition and scalar multiplication defined on V. اس کو اینالائز کر لیں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ پہلی چیز یہ ہے آپ کے پاس کوئی ایک ویکٹر اسپیس دیا ہوا ہے V, اس کا کوئی بھی سب سیٹ لے لیں. اگر یہ سب سیٹ بذات خود بھی ایک ویکٹر اسپیس بن گیا تو اس W کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس سب اسپیس ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ W should be a subset of V, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ خود بذات خود بھی ویکٹر اسپیس ہونا چاہیے. یعنی 10 پراپرٹیز 10 ایگزیم جو ہیں جو ویکٹر اسپیس کے ہیں وہ W سیٹسفائی کرے گا. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے. اب آپ نے جب سب سیٹ پڑھا تھا تو 2 چیزیں پڑھی تھیں کہ بذات خود سیٹ اٹ سیلف اور نل سیٹ ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے نا, یعنی نل سیٹ اینڈ دا سیٹ اٹ سیلف از اے سب سیٹ آف ایوری سیٹ. یہی چیز یہاں پر بھی ہوگی کہ آپ کے پاس نل اسپیس اور ویکٹر اسپیس بذات خود سب اسپیس ہوگی. جناب پھر ایک دفعہ دیکھ لیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اے سب سیٹ W آف اے ویکٹر اسپیس V از کالڈ اے سب اسپیس آف V if W itself is a vector space under the addition and scalar multiplication on V. ایک تھیورم ہے, یہ ذرا چیز کو سمپلیفائی کر دیتا ہے. اس تھیورم کو ذرا دیکھ لیں, پڑھیں کیا ہے. The theorem says if W is a set of one or more vectors from a vector space V, یعنی کہ W is a set of one or more vectors from a vector space V, then W is subspace of V if and only if the following conditions hold. یہ جو بھی ہم تھیورم آپ کو بتانے والے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ تھیورم ہے. امپورٹنٹ تھیورم اس پرسپیکٹو میں کہ اگر آپ کو کسی وقت پروو کرنا ہے کہ یہ ایک سب اسپیس ہے تو آپ کو سارے 10 ایگزیم پروو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کیونکہ میتھمیٹکس میں کیا کرتے ہیں, ہم آپ کو یہ طریقہ کار بتاتے چلتے ہیں تاکہ سمپلیفائڈ ہو سکے. جب بہت شروع میں ہم نے جب آپ کو ایڈیشن بتائی تھی کہ 2 + 2 + 2 + 2 4 دفعہ ایڈ کریں تو آپ کے پاس کیا آتا تھا 8 آتا تھا. پھر ہم نے آپ کو ایک نیا طریقہ کار بتایا ملٹیپلیکیشن کا, 2 × 4 کر لو یار 8 آ جائے گا جواب. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم کچھ طریقہ کار بتا رہے ہیں, یہ تھیورم آپ کو بتائیں گے جو آپ کو تھوڑی سی سمپلیفیکیشن کی طرف لے کے جائے گا. یہ تھیورم کیا کہتا ہے, if W is a set of one or more vectors from a vector space V, then W is subspace of V if and only if the following conditions hold. ابھی جو کنڈیشنز ہیں آپ کے پاس یہ 2 کنڈیشنز ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہیں, بڑی اہم ہیں اور بڑی سمپل سی ہیں. پہلی کنڈیشن ہے کہ if U and V are vectors in W, then U plus V is in W. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس U V کوئی سے بھی 2 ایلیمنٹس ہیں W کے تو U plus V بھی W میں ہونا چاہیے, یعنی کہ کلوجر پراپرٹی سیٹسفائی ہونی چاہیے. تو پہلی چیز تو آپ یہ بتا دیں کہ جی آپ کے پاس جو سب اسپیس ہے اٹ از کلوزڈ. دوسری چیز یہ کہ if K is any scalar and U is any vector, then KU is in W. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ سیٹ W کے اندر اگر آپ کے پاس U موجود ہے اور K کوئی اسکیلر ہے تو KU should also be in W. تو یہ 2 پراپرٹی جناب سیٹسفائی کر دیں تو وہ جو سیٹ ہے آپ کے پاس وہ کیا ہو جائے گا, وہ سب اسپیس بن جائے گا. اب یہ نوٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا, کیا نوٹ بتایا تھا کہ ایوری ویکٹر اسپیس ہیز ایٹ لیسٹ 2 سب اسپیسز اٹ سیلف اینڈ دا سب اسپیس 0. ٹھیک ہے نا, یعنی 0 اور بذات خود جو ویکٹر اسپیس ہے وہ سب اسپیس ہوں گی. یہ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 8 ہے. یہ کیا ایگزامپل ہے, لیٹ W be the subset of R cube having vectors of the form A B 0
where A and B are real number is W a subspace of R3. کیا کرنا ہے اس کے اندر؟ آپ نے وہی دو ایگزیمس دیکھنے ہیں, وہی دو ایگزیمس چیک کرنے ہیں. کون سے والے؟ جو بھی میں نے بتایا تھا کہ if U V belongs to W then U plus V should also belongs to W. If U belongs to W and L is any scalar then LU should also belong to W. یہ دو پراپرٹیز آپ سیٹسفائی کر لیں گے تو آپ کے پاس جناب جواب آ جائے گا, اور آپ چیک کر لیں گے, وہاں سے ویریفائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب اسپیس ہے یا نہیں. ایسے کیسے دیکھیں؟ U is equal to A1 B1 0 and V is equal to A2 B2 0. U plus V کیا ہوگا ہمارے پاس؟ A1 plus A2 plus B1 plus B2 0. تو یہاں سے ہم نے چیک کیا, ہم ویریفائی کیا, ہم نے دیکھا کہ U plus V also belongs to W. Similarly CU دیکھا آپ نے, اور CU is equal to CA1 CB1 0. It shows کہ یہ جو آپ کے پاس CU also belongs to W, therefore it is a subspace. آگے چلیں. Example number 9. The set W consisting of all 2x3 matrices of the form is a subspace. یعنی اب آپ کے پاس اس فارم کی میٹریسز دی ہوئی ہیں, یہ 2 rows 3 columns, لیکن بڑی اسپیشل میٹریسز ہیں. ذرا غور سے دیکھیں, اے بی 0 0 سی ڈی, یعنی سارے ایلیمنٹ جو کس فارم کے ہوں گے؟ اے بی 0 0 سی ڈی. اس کے اندر وہی نارمل پراپرٹیز یعنی کہ جو کہ ایڈیشنس کی اور اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی. آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ دو چیزیں بتانی ہوں گی. کون سی دو؟ ایڈیشن, یعنی کہ ایک میٹرکس اے لے لیں اس طرح کی, ایک بی لے لیں, اور اے اور بی کس کے اندر ہے؟ وی کے اندر ہے. تو اے پلس بی آپ نے پروو کرنا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے. سملرلی یو کین ٹیک دی اسکیلر ملٹیپلیکیشن ایگزامپل آلسو. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک سب اسپیس بن جائے گی. جلدی جلدی کر رہا ہوں, کچھ ایگزامپلس ہیں. ایگزامپل نمبر 10 ہے, W is subset of R cube having vectors of the form A B1 where A B are any real numbers is not a subspace of R cube. اب اس کیس کے اندر یہ سب اسپیس نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کون سی پراپرٹی سیٹسفائی نہیں کرتی ہے. آپ جب کریں گے نا ایڈیشن کریں گے, کون سے دو نمبرز کو جب آپ ایڈ کریں گے, ہیونگ ویکٹرز آف دا فارم اے بی 1 اور سی ڈی 1, جب ان کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا؟ اے پلس سی بی پلس ڈی اینڈ 2 تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یعنی کہ پہلا ایگزیم ہی سیٹسفائی نہیں کرے گا. اس سے ثابت یہ ہوگا کہ یہ ویکٹر اسپیس نہیں ہے. جی یہ جو ہم نے ایگزامپلس کی ہیں ابھی ہم نے, جس سے ہم نے چیک کیا کہ ہمارے پاس کوئی بھی سب سیٹ کسی بھی ویکٹر اسپیس کا کب سب اسپیس بنے گا. تو یہ ہم نے 10 ایگزامپلس کر لی ہیں. اس کے بعد 4-5 ایگزامپلس میں نے آپ کے لیے اور نوٹس میں کر دی ہیں, اس کو چیک کر لیجیے گا. اس میں کیا کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک ویکٹر اسپیس دی ہوئی ہوگی, اس کا کوئی سا بھی ایک سب سیٹ لے لیں, اس کو چیک کرنا ہوگا کہ یہ آپ کے پاس سب اسپیس ہے یا نہیں. دو کنڈیشن ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس W ایک سب سیٹ ہے گیون ویکٹر اسپیس B کا, تو آپ کے پاس دو ایلیمنٹس کوئی سے لے لیں U V, اور جو W کے اندر ہو U پلس V شوڈ آلسو بی ان W. پھر اگر U ایک ایلیمنٹ W کا ہے تو L کوئی اسکیلر ہے, L U شوڈ آلسو بی ان W. یہ دو پراپرٹیز دیکھ لیجیے گا, جب بھی دو پراپرٹیز سیٹسفائی کریں تو وہ کہہ دیں گے سب اسپیس ہوگی. اگر یہ پراپرٹیز میں سے کوئی سی ایک سیٹسفائی نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ سب اسپیس نہیں ہے. تو یہ جناب باتیں تھی سب اسپیس کے بارے میں. تھوڑی سی چیزیں اور آگے تاکہ سمپلیفائی ہو سکے. یہ ایک تھیورم ہے, غور سے دیکھ لیں, پڑھ لیں. کیا ہے؟ if Ax is equal to 0 is a homogeneous linear system of m equations in n unknowns. کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, سسٹمز آف اکویشن کی بات کر رہے ہیں. if Ax is equal to 0 is a homogeneous linear system of m equations in n unknowns, then the set of solutions vectors is a subspace of Rn. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ سا تھیورم ہے کہ کیا چیز ہے. اس کا سولوشن سیٹ Ax equal to 0 جو کہ ایک سیٹ آف ہوموجینئس اکویشنس ہے, تو وہ اس کا سب اسپیس ہوگا کس کا؟ Rn کا. یہ ایک تھیورم ہے, یہ یاد رکھیے گا, اور یہ ہم اس ایگزامپل کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایگزامپل 16 ہمارے پاس, اس کے اندر دو ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, ایک پارٹ بی, اور یہ ہمارے پاس دونوں سیٹ آف ہوموجینئس اکویشنس ہیں. تو اس کا سولوشن سیٹ معلوم کریں, اس کو چیک کریں اور دیکھیں کیا وہ سب اسپیس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, دونوں کے اندر آپ نے اس کو سالو کرنا ہوگا. اس کے اندر آپ کو نان ٹریول سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, ایگزامپل نمبر 17 کیا ہے ہمارے پاس؟
if V1 and V2 are in V, کوئی سے بھی آپ کے پاس دو ہیں, then H is equal to span of V1 V2. span یاد ہے, یہاں لینئر کمبینیشن is a subspace of V. جی جناب, اس ایگزامپل کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہوگا, کوئی سے بھی دو ایلیمنٹ لیں گے U اور V, اور U اور V ایلیمنٹ کس کے ہوں گے, H کے. تو آپ نے پروو کرنا ہوگا کہ U پلس V ول آلسو بی این ایلیمنٹ آف H. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, کوئی سے بھی ایک اسکیلر لے لیں گے, K لے لیں, L لے لیں, M لے لیں. تو اس کے بعد K کو آپ U سے ملٹیپلائی کریں گے اور آپ کو پروو کرنا ہوگا کہ KU شوڈ آلسو بلانگ ٹو H. تو یہ جناب دو کنڈیشنز ہیں, دو ہی پراپرٹیز ہیں جو کہ سیٹسفائی کرتے ہیں کسی بھی سب اسپیس کے لیے. تو جب بھی سب اسپیس پروف کرنا ہو, بہت ساری ایگزامپلس ہیں, اس کو ٹرائی کریں. تو دو ہی چیزیں پروف کرنی ہے کہ U پلس V شوڈ آلسو بی ان W اینڈ آلسو K انٹو U شوڈ آلسو بی ان W. یہ ہمارے پاس کوئکلی ہم دیکھتے ہیں ایک تھیورم ہے بڑا آسان سا, if V1 V2 VP. اب اس کے اندر P ایلیمنٹس ہیں, V1 سے VP are in V, then span of V1 V2 VP is a subspace of V. تو اس کے اندر بھی وہی چیز ہے جو ہم نے اس ایگزامپل میں لی تھی, یہاں پہ اس تھیورم کے اندر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. پھر دیکھ لیں, if V1 V2 VP are in V, then span of V1 V2 VP and set of linear combinations is a subspace of V. یہ ایگزامپل نمبر 8 ہے, 18 ہے. اس میں the set H is equal to A minus 3B, B minus A and B. یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے, چار ایلیمنٹ ہے. A and B in R is a subspace of R4. یہ چار ایلیمنٹس دیے ہوئے ہیں, یعنی کہ 4 ٹپلس ہیں, n ٹپلس کی جگہ 4 ٹپلس ہیں, 4 ڈائمینشن کیس ہے. تو آپ نے اس کو پروو کرنا ہے کہ یہ بھی ایک سب اسپیس ہے. وہی کنڈیشن, یعنی دونوں کنڈیشن اپلائی کریں اور وہ اس میں اپلائی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جناب, یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر تھا جس کو ہم نے مکمل کر لیا. ہم نے آپ کو کیا کچھ بتایا, آج ہم نے ویکٹر اسپیسز کو انٹروڈیوس کیا. آئی ڈونٹ نو کہ انٹروڈیوس کیا یا آپ کو کنفیوز کیا, یہ تو آپ خود دیکھیں گے, نوٹس کو پڑھیں گے, میرے لیکچرز کو بار بار سنیں گے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ذہن میں کتنی چیز بیٹھ گئی ہے, کتنی چیز رہ گئی ہے. اسی کو ہم ابھی آگے لے کے چلتے رہیں گے کیونکہ یہ سیگمنٹ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے. آج ہم نے ویکٹر اسپیس کو ڈیفائن کیا, اس کی کچھ ایگزامپلس کی, اس کے بعد سب اسپیس کو ڈیفائن کیا, اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلس کی, کچھ کنڈیشنز دیکھی, اور وہ 10 ایگزیمز اور اس کے بعد 2 ایگزیمز. یہ یاد رکھیں, یہ ٹوٹل آج کا لیکچر ہے. تو جناب آج کا لیکچر مکمل کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انہی ٹاپکس کے ساتھ, کیونکہ ابھی یہ کافی دن چلے گا. 7 لیکچرز ہم اس پہ ڈیووٹ کریں گے. آگے ابھی ہم نے ایک چیز چھوڑ دی تھی, نل اسپیس کی بات کی تھی, زیرو اسپیس کی بات کی تھی, جو کہ ٹاپک ہوگا اگلی ڈسکشن کا. جب تک کے لیے خوب ایکسرسائزز کیجیے گا, خوب ایگزامپلس کیجیے گا, اور جب تک ایگزامپلس نہیں کریں گے تو یہ سبجیکٹ کلیئر نہیں ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, ایکسرسائزز جاری رکھیے گا, فزیکل, مینٹل اور ایٹ دا سیم ٹائم میتھمیٹیکل. جب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.